بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس حسین اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، پستی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ذکر الہی ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجاہ، اور یہ عرش پہ لکھا ہے۔ عرش کہاں ہے، عرش کیسا ہے، غیر ہمیں تو نہیں پتا، عرش پہ لکھا ہے۔ ہر چیز جانتی ہے حسین کون ہے۔ وہ جو امام حسین سے متصل ہو گیا وہ بھی اس عالم میں سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آپ جو ہے وہ امام تو معصوم ہے، یقیناً امام عبد صالح ہیں، انسان کامل ہیں، نور ان انوار میں سے ہیں، کسی سے خدا نے خلق کیا ہے، لیکن جو امام کے ساتھ متصل ہوئے، جڑ گئے، وہ خود دیکھیں ان کا درجہ کیا ہے۔ آپ ان کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کو سلام کرتے ہیں، آپ ان سے توسل کرتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے زانے محترم، مطلب تھوڑا سا آپ اس مادے سے باہر آئیں، تھوڑا سا میٹر سے باہر آئیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب مجلس میں آئیں وضو کر کے آئیں، وضو کر کے آئیں۔ نورانیت آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے۔ جب آپ نورانیت آئے گی تو پھر آپ کو یہ نور نظر آئیں گے۔ آپ صرف ایک نور کو دیکھیں کہ 61 ہجری میں آخری لمحے ایک شخص آتا ہے، ہاتھوں کو باندھ کے، آنکھوں پہ پٹیاں، اپنی غلطی کی جو ہے وہ اس کو ازالہ کرنے امام کے پاس آتا ہے، امام سے معذرت کرتا ہے۔ امام ہے، امام رؤوف ہے، امام مہربان ہے، امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جنت اور دوزخ بانٹ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ تو وہ ہیں جو مجلس میں آخر میں آتے ہیں۔ خوانے دو، مجلس تمہاری ہے، مجلس حسین کی ہے۔ حسین نے تو آخری آنے والے کو سب سے پہلے کمال پہ پہنچایا ہے، سب سے پہلے کمال پہ دیا۔ مولانا یہ صرف نیاز کھانے آتے ہیں، وہ کھانے دو، حسین کریم ہے، حسین کا لنگر بہت بڑا ہے، یہ حسین کی نیاز کھائے گا تو اس کا وجود پاک ہو جائے گا۔ مولانا یہ صرف ماتم کرتے ہیں، وہ کرنے دو۔ یہ ہاتھ حسین حسین کر کر اس کے سینے پہ لگیں گے، اس کا وجود نورانی ہو جائے گا۔ مگر اس شخص کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ بہت بڑے عالم دین رات کی تاریکی میں شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص نشے کی حالت میں اوباش ہے، بدماش ہے۔ کہا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو کیا سمجھاؤں؟ کہا دیکھو مجلس یہاں تو نہیں پڑھی جا سکتی، تم مجلس کبھی رکھو کہیں تو ہم آ جائیں گے۔ کہا نہیں یہیں پڑھو شیخ۔ کہا میں اب اس سے کیا بولتا؟ تو میں نے کہا ایسا بہانہ کروں کہ یہ مجھے جانے دے۔ کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، ممبر ہوگا تو ہم مجلس پڑھیں گے۔ وہ شخص جھک گیا، کہا شیخ میری کمر ممبر ہے، مجلس پڑھو۔ کہا کوئی چارہ نہیں تھا، میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، صرف میں نے یہاں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا میں نے دیکھا اس کا بدن کانپنا شروع کیا۔ میں نے تھوڑا ہی سا کچھ کہا، میں اٹھ گیا گھبرا کے، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے۔ دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، گریے کر رہا ہے۔ اس نے کہا شیخ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے۔ جیسے ہی میرے دروازے پر آیا میں جانے لگا، کہا شیخ ایک سوال پوچھو؟ ہاں پوچھو۔ کہا شیخ کیا قیامت والے دن ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے حسین۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے اذانے وہ نہیں سمجھے۔ ہم نہیں پتا ہم لوگ کس وادی میں رہ رہے ہیں، نہیں ہے، یہ حسین کی وادی ہے۔ یہاں خاک شفا ہے، خاک شفا۔ یہاں وہ خاک ایسی ہے جہاں روزے عرفہ میں
خدا پہلے کربلا پہ تجلی کرتا ہے. حسین کو نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. میرے ماں باپ قربان، بے ابی انتا و امی روحی لکل فدا، سب قربان ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، نہیں کر سکتا جو امام حسین نے کیا. جس طرح انسانیت کو بچایا، انسانیت، نہ مذہب ہے نہ فرقہ ہے، حسین میزان موت. اور شیخ ممبر قیامت میں جہنم میں تو نہیں جلایا جائے گا. تو شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، ممبر جہنم میں نہیں جلایا جائے گا. بس عزاداران محترم، نور کو سمجھے. ابھی تک وہ نور ہدایت دے رہا ہے جو سب سے آخر میں آیا، آخر میں آیا، سب سے پہلے گیا. ایسا ہے آج تک پوری کائنات اسی انتظار میں ہے کہ کاش میں بھی حر کی طرح آزاد ہو جاؤں، میں بھی حر کی طرح اپنے امام کا سپاہی بن جاؤں. یہی تو ہے، امام کو ایک حر کا انتظار ہے، ایک حر کا انتظار.